بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور اس کی حقیقت کے بارے میں نہایت اہم باتیں اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ خواب کے متعلق اور اس کی تعبیر کے متعلق آپ کے سامنے بہت ساری جو ہے معلومات آئیں گی۔ قرآن پاک کے کچھ خواب ہیں اور پھر کچھ مختلف مذاہب میں خواب کی کیا اہمیت ہے اور خواب کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ اس پیغام کو مکمل سنیں اور بڑی یہ محنت اور بڑی کوشش کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو بنایا جائے اور تمام ناظرین کے سامنے رکھا جائے جو دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، شوق اور ذوق رکھتے ہیں دین کا، اسلام کا، ان کو انشاءاللہ یہ بڑی ہی دلچسپ ویڈیو ایک لگے گی، کیونکہ خواب ایک حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے خواب کے بارے میں قرآن پاک کے اندر، احادیث سیاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں خواب کی اہمیت۔ اسلام میں خواب کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسے روحانی تجربے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جو انسان رہنمائی چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، فراوانی چاہتا ہے، خوشخبری چاہتا ہے اور وہ خواب بھی بیان کر سکتا ہے، یعنی خواب کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو یہ رہنمائی دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر، حدیث سیاح کے اندر مختلف انبیاء کرام اور شخصیات اور نیک لوگ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا خواب، یعنی دیگر ایسے معاملات خواب کے حوالہ سے جو کہ سلف صالحین کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے بیان کیے، تحریر لکھی اور کتب لکھی خواب کے حوالہ سے، تو وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہیں اور ہیں خواب کے حوالہ سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا خواب کی اہمیت آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، رب کے قرآن نے بیان فرمائی۔ تو جس طرح میں اگر مثال دوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور دیگر انبیاء کے خواب، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات خواب کے ذریعے انسان کو اہم اشارے دینا چاہتے ہیں اور اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، خوشخبری دینا چاہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو خواب کے اندر خوشخبری ملتی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ خوابوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ نہایت اہم معلومات کے حوالے سے بھی ہیں، اور قرآن پاک کا بھی یہ پیغام ہے۔ خواب کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو جو چیز دینی ہے، جس کی آگاہی دینی ہے، وہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اس کو عظمت عطا فرمائیں گے۔ تاریخ میں کئی قومیں ایسی ہیں جن کو خوابوں کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے بھی یہ اہمیت دی ہے اور عظمت دی ہے، شان دی ہے، تاریخ بھی گواہ ہے اور قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ خواب اور اس کا معنی اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس میں آپ کے لیے ذرا آسانی ہوگی۔ خواب ایک اردو کا لفظ ہے اور عام طور پر خواب جو ہے وہ بولا جاتا ہے، خواب دیکھی بھی کہا جاتا ہے، خواب دیکھا بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند کے دوران جو چیز دیکھی جائے نا، مثلا کچھ اس کے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، ایسے مناظر جو اس کی زندگی میں بھی آ سکتے ہیں، ریل کے اندر وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، یعنی نیند میں دیکھی گئی چیز، حالات، واقعات، خیالات، اس کو خواب کہا جاتا ہے۔ اور یہ عام اردو کا لفظ ہے اور رؤیا یا حلم جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ عموماً رؤیا جو ہے وہ سچے خوابوں پر استعمال ہوتا ہے اور حلم جو ہے وہ عام خواب پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ایسے خواب بھی آتے ہیں جو برے ہوں، ڈراؤنے ہوں، اور ایسے خواب
جو انسان کو پریشان کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ خواب ایسے ہوتے ہیں۔ اسلامی روایات میں اور احادیث صحیحہ کے اندر یہ دونوں الفاظ ہی خواب کی مختلف اقسام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خواب سے مراد نیند کے دوران نظر آنے والے وہ مناظر ہیں جو حقیقی زندگی میں انسان کے سامنے واقع نہیں ہوتے۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، لیکن یہ اس کے دماغ اور شعور میں ایک خاص طریقے سے ترتیب پائے جاتے ہیں۔ یہ مناظر خیالی روحانی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہے مومن کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور خواب کے مختلف مفاہیم جو ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ اور اس کی حقیقت کے حوالہ سے یہ پیغام ہے۔ خواب کے بہت سارے معنی ہیں۔ عام طور پر جو خواب 3 طرح کا سمجھا جاتا ہے، حدیث کے مطابق بھی ہے۔ نفسیاتی خواب، اس کا مفہوم عام فہم یہی ہے کہ خواب انسان دیکھتا ہے لاشعوری کے اندر خیالات، دباؤ، خوف، خواہشات اور دیگر ایسے جو معاملے ہوتے ہیں۔ جدید نفسیات میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خواب دراصل ذہنی اور نفسیاتی عمل کا نتیجہ ہے، جس میں انسانی شعور اور لاشعوری کے خیالات شامل ہوتے ہیں۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ اگر سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے وہ روحانی۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ خواب جو ہے نا، اسلامی تعلیمات میں خواب کو روحانی تجربہ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں بشارت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، آگاہی ملتی ہے۔ ایک شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے، جس میں برے خیالات، وسوسے آ سکتے ہیں اور ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو اچھے نہ ہوں۔ نفسیاتی خواب انسان کے روزمرہ کے خیالات، تجربات، ذہنی کیفیت کی عکاسی ہو سکتا ہے۔ اسلام میں نیک خوابوں کو اللہ کی طرف سے پیغام مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہے۔ روحانی جو مفہوم اس کا ہے وہ یہ ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی اگر خواب کو دیکھا جائے نا، سائنسی اعتبار سے بھی اگر اس پر نظر ڈالی جائے نا، تو کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر جو نیند کے چل رہے ہوتے ہیں نا معاملات، ان کے درمیان جب وہ کمزور ہوتے ہیں، بندہ سوتا ہے تو وہ گرمی پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے نا دماغ مخصوص لہریں چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا ایک خواب جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی نیند میں آنے والے خیالات کو خواب جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی حقیقت کے حوالے سے چند باتیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس کی اطلاع دی، اور دونوں نے اللہ کے حکم کی جو ہے تکمیل کی اور تیاری شروع کر دی۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے۔ پھر جب اس نے اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر پائی، کیونکہ میں آیات اور تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں گا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کافی ابھی رہتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب دوڑنے کے قابل ہوئے تو باپ کو خواب آیا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ خواب دکھایا، اور قرآن پاک کے اندر موجود ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ اسی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں نا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ موجود ہے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بتایا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس خواب کو بھائیوں سے پوشیدہ رکھنے کی ہدایت۔ قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے، یعنی میں خواب کی حقیقت بیان کر رہا ہوں نا، حمیت بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا خواب تھا۔ 2 قیدیوں کا خواب اگر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آئے اپنا خواب لے کر۔ ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر روٹی کا لفظ جو ہے نا
سورہ یوسف کے اندر ہی آیا ہے پورے قرآن میں۔ یہ بھی ایک سوالیہ انداز میں کوئی کسی سے بندہ پوچھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سر سے پرندے جو ہیں نا وہ روٹیاں اچک رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ بتائی۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ دو جوان جو ہیں وہ آئے، قید خانے میں داخل ہوئے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور وہ پرندے جو ہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک نے کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ خواب کی اہمیت سبحان اللہ اتنی اہمیت ہے کہ ایسی باتیں بھی خواب کی ہیں جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں۔ بادشاہ مصر جو ہے اس کا خواب اگر آپ دیکھیں، سات موٹی گائیں، سات جو ہیں وہ دبلی گائیں ہیں، تو جو دبلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، سات سبز گوشے ہیں، سات خشک گوشے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھی ہیں، اور جنہیں سات دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور سات سبز گوشے اور سات سوکھے گوشے میں نے دیکھے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے سبحان اللہ، یہ بھی خواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے اگر بات کریں جو سورۃ الفتح کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب جو ہے وہ دیکھا ہے کہ مسجد حرام کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ میں داخل ہو رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی اس میں بشارت دی ہے، اور بعد میں سچ بھی ہوا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ دکھایا کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے، تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اتنے اہم خواب کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ اپنے قرآن میں درج کی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ حقیقت آپ کے سامنے جو ہے اس حوالے سے رکھی جائے، جو دوسرے مذاہب جو ہیں وہ کس طرح خواب کو دیکھتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ کچھ خواب بھی بیان کیے جائیں آخر میں، لیکن کچھ دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مصری تہذیب بھی خواب کو مانتے ہیں، یونانی تہذیب بھی خواب کو مانتے ہیں، لیکن خواب کو اپنے طریقے سے وہ مانتے ہیں، لیکن نیند کے اندر خواب کو ضرور وہ ہندو مت جو ہیں وہ بھی خوابوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، چینی فلسفہ جو ہے وہ بھی حقیقت سمجھتا ہے، یہودیت بھی جو ہے وہ خوابوں کو الہامی طور پر تصور کرتے ہیں، عیسائیت بھی ہے وہ بھی خوابوں کے حوالے سے ضرور ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ایک الہام کے طور پہ مانا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے۔ بدھ مت جو ہیں ان میں بھی یہ تصور نفسیاتی تجربے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پایا جاتا ہے، لیکن نفسیاتی نظریات کے حوالے سے اگر خواب کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو اس کی حقیقت کو مانتے ہیں کہ خواب ایک حقیقت ہے۔ اور خوابوں کے اقسام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنیادی طور پر خواب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی کچھ اقسام ہیں جن میں اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے اس میں خوشخبری ہوتی ہے، ایک شیطان کی طرف سے جو غمگین پریشان کر دیتا ہے، اور ایک خواب خود بندے کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ نیند میں دباؤ کی وجہ سے بھی خواب آ سکتی ہے، تو خواب اگر کوئی بیان کرے گا تو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ اس نے یہ خواب کس طرح کا دیکھا ہے، دباؤ کی وجہ سے ہے، نیند کی وجہ سے ہے، بخار کی وجہ سے ہے، یا بیماری کی وجہ سے ہے۔ اور میں تھوڑی سی ایک آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں۔ جو خواب کی پہلی قسم ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں بہت خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ خواب نیک اور صالح لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت رہنمائی، بشارت، خوشخبری دیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا، قیامت کا وقت قریب ہوگا، تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، سچا ہوگا، اور تم میں سے زیادہ سچے خواب اسی کے ہوں گے جو زیادہ سچی بات کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ وہ خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ خواب نیک، پاکیزہ اور اچھے اور مومن اور مومنات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، روحانیت ان میں پائی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی پہچان ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں۔ خوشی اور سکون کے حوالے سے بھی ایسے خواب کو دیکھ کر دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ واضح پیغام یہی ہے کہ ان خوابوں میں اکثر کوئی ہدایت، نصیحت، خوشخبری، اچھائی، رہنمائی وہ ملتی ہے۔ نیک اور صالح اعمال کی جانب ترغیب ہوتی ہے، دین اسلام کی پابندی کرنے کی طرف، خیر کی باتیں، اصلاح کی باتیں، پیار و محبت کی باتیں۔ سچے جو خواب دیکھنے کے بعد انسان پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا یا ذہنی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواب باعث رحمت اور باعث راحت اور باعث برکت ہوتا ہے۔ دوسری جو عام طور پر قسم بیان کی جاتی ہے، جو حدیث کے مطابق یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان میں خوف، دہشت گردی، برے مناظر شامل ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کا مقصد انسان پر پریشان اور غم اور تکلیف لانا ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے اس کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ انسان کو ہر لحاظ سے پریشان کر سکتا ہے، بلکہ خواب میں بھی کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں سائیڈ پر 3 دفعہ دعائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن اس خواب کا منفی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کتنے پیارے پیارے اعمال جو ہیں وہ ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سکون والا بنا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بس تم جب کوئی برا خواب دیکھتے تو اسے ناپسند ہو، اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اللہ کی پناہ مانگے، اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ شیطان کی طرف سے جو خواب ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد انسان کو ڈرانا یا پریشان کرنا ہوتا ہے۔ ان کی پہچان یہی ہے کہ یہ خواب ڈرانے ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں، برے حادثات ہو جانا، قتل ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا، ایسے واقعات جو منفی اثرات رکھتے ہیں زندگی پر۔ ایسے خواب دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں خوف، غم یا بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ شیطانی خواب جو عام طور پر انسان کو گناہوں یا گمراہی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد انسان ذہنی دباؤ یا کسی منفی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے دیکھنے کی وجہ سے بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس خواب کو فوری طور پر ظاہر کرے۔ تیسری جو قسم ہے نا، یہ خواب انسان کے روزمرہ کے خیالات، تجربات اور ذہنی حالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہی ہے کہ روزمرہ کی چیزیں، ان خوابوں میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو انسان دن بھر دیکھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، کرتا ہے۔ خواب بے ترتیب اور الجھے ہوئے ہو سکتے ہیں، عام طور پر ان کا کوئی خاص مطلب یا روحانی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ خواب انسان کی ذہنی حالت اور ذاتی مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے جیسے کام، خاندانی یا دنیاوی معاملات میں ہو سکتے ہیں۔ بڑی اہم باتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تاکہ ان کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں، جو میں نے کچھ کی بھی ہے۔ آگے کچھ چند باتیں رہ گئی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ خواب کی تعبیر کرنے کے حوالے سے ایک بات ہے۔ خواب اصل جب دیکھا جاتا ہے تو اس کی تشریح کے بارے میں ہر تہذیب میں مختلف نظریات ہیں۔ مثلا اسلامی روایات میں خواب کی تشریح ایک خاص علم سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے خواب کی تشریح کو تعبیر سے جانا جاتا ہے، جبکہ مغربی نفسیات میں خواب کی تشریح فرد کی شخصیات اور جذبات کے پیش نظر میں کی جاتی ہے۔ اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ خواب کسے بتایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے صرف ان لوگوں کو بتائے جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، اسے بتا دینا چاہیے جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھا ہے۔ اگر کوئی اس کے سوا ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور ایسے خوابوں کا ذکر نہ کرے، یہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ خواب بیان نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر بیان کرے گا تو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے خواب ایک نہایت اہم اہمیت کا حامل ہے، تو اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے خواب دکھائے اور ہمارے خوابوں کو پورا فرما دے۔ خواب کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے حدیث رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے، جب تک اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے وہ واقع نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اپنے دوست یا کسی صاحب عقل کے سوا کسی دوسرے کو نہ بتاؤ۔ اس حدیث مبارکہ سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ خواب کی نزاکت، اس حدیث میں خواب کو پرندے کے پاؤں پر ہونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواب ناسخ اور غیر مستحکم ہوتے ہیں اور جب تک ان کی تعبیر نہ کی جائے وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ دوسری جو بات ہے تعبیر کے بعد وقوع پذیر ہونا، جب خواب کی تعبیر کی جاتی ہے تو اس کی حقیقت میں بدلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر بہت احتیاط اور علم رکھنے والے شخص سے کروانی چاہیے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ تیسری جو اس میں بات بیان کی گئی ہے کہ وہ خواب بتانے والا اپنے قابل اعتماد انسان کو ہی خواب بتائے، جو اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایسے بندے کو خواب بتا دے جو اس کو جانتا نہیں ہے، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ خواب کی تعبیر بتلانے میں بہت احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی تعبیر کر دی جائے جس سے نقصان ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تعبیر کرنے کے بعد حقیقت میں بدلنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب نہایت اہم حقیقت کا حامل ہے اور اس کی تعبیر، اس کی پہچان، اس کی خوشخبری، تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب اہم ایک پہلو ہے اسلام کا، ہر مذاہب کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے اور جو ہمیں خواب دکھائے وہ ہمارے پورے بھی فرما دے۔ تمام ناظرین کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکت دے۔